بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المكين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا معاشر المسلمین ویا جماعت الحاضرین یرحمکم اللہ تعالی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں برکتیں تمامی لوگوں پر نازل ہوں، کہتے آمین. ہمارے اسٹیج پر سادات کرام و تمام ذاکران اہل بیت کی بارگاہ میں ان تمام لوگوں پر بھی اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں، کہتے آمین. جتنے بھی یہاں بوڑھے ہوں، بچے ہوں، نوجوان ہوں، ہماری مائیں بہنیں، سب پر اللہ کی رحمتیں برکتوں کا نزول ہو، کہیں آمین. آخر میں مجھ گناہگار، خطاکار، بدکار، سیاہکار فقیر پر بھی اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہو جائیں، کہتے آمین. حضرات، آئیے میں کچھ عرض کروں. اس سے قبل سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، ہمارے احمد مصطفیٰ آقا محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں، اس لیے کہ شاعر فرماتے ہیں کہ اسی پہ مہربان رب غفور ہوتا ہے. محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ. اسی پہ مہربان رب غفور ہوتا ہے کہ جس کے دل میں عشق حضور ہوتا ہے. اسی پہ مہربان رب غفور ہوتا ہے کہ جس کے دل میں عشق حضور ہوتا ہے. اور اے عاشقان شہ انبیاء درود پڑھو، اے عاشقان شہ انبیاء درود پڑھو. درود پڑھنے سے چہرے میں نور ہوتا ہے. محبتوں کے ساتھ، پوری دل جمعی کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس کو سچی محبت ہے، اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک علیہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرات، آئیے گفتگو کی طرف میں آگے بڑھوں. اس سے قبل آئیے اپنے پیر و مرشد اور اپنے بزرگوں کے دستور پر عمل کرتے ہوئے چند اشعار پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں. ملاحظہ فرما لیں. ایک بار اور درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک علیہ وسلم. زمانے بھر کی نظروں میں، زمانے بھر کی نظروں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا. زمانے بھر کی نظروں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا. نبی جس کو کہے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا. نبی جس کو کرے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا. نبی جس کو کرے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا. نبی کا ذکر کرتا ہوں فرشتے ساتھ ہوتے ہیں. محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ. ارے نبی کا ذکر کرتا ہوں فرشتے ساتھ ہوتے ہیں. فرشتے ساتھ ہوتے ہیں. نبی کا چاہنے والا، نبی کا چاہنے والا اکیلا ہو نہیں سکتا. نبی کا چاہنے والا
مولا اکیلا ہو نہیں سکتا نبی جس کو کہے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا. اور یہ بھی شعر پیش کرتا ہوں، سماعت فرما لیں پوری محبت کے ساتھ. ایک بار کہہ دیجئے یا رسول اللہ، محبت سے کہیں یا رسول اللہ، اور محبت سے کہیے یا رسول اللہ. ارے کہاں صدیق اکبر اور کہاں ابو جہل سا جھوٹا. محبت سے کہیے کہاں صدیق اکبر اور کہاں ابو جہل سا جھوٹا. کہاں صدیق اکبر اور کہاں ابو جہل سا جھوٹا. نبی جس کو کہے جھوٹا، نبی جس کو کہے جھوٹا وہ سچا ہو نہیں سکتا. نبی جس کو کہے جھوٹا وہ سچا ہو نہیں سکتا. اور یہ بھی شعر کہ رسول پاک کو ہم نے خدا کا نور مانا ہے. جس نے سرکار کو نور مانا ہے کہتے سبحان اللہ. اس کا فائدہ دیکھیں، اگلے مصرے میں پیش کرتا ہوں، سماعت کر لیں کہ رسول پاک کو ہم نے خدا کا نور مانا ہے. خدا کا نور مانا ہے. ہماری قبر میں ہرگز، ہماری قبر میں ہرگز اندھیرا ہو نہیں سکتا. 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 اور یہ میں شعر کربلا کے حوالے سے پیش کرتا ہوں، سماعت فرما لیں. جس نے حسینی ہو ایک بار محبت سے کہہ دیجیے یا حسین، اور محبت سے کہیں یا حسین. مجھے لگے کہ ہاں میں حسینیوں کے مجمع میں بول رہا ہوں، اور محبت سے کہیے یا حسین، اور محبت سے کہیں یا حسین، اور محبت سے کہہ دیجیے یا حسین. اس لیے کہ نبی کے نور نظر نور عین زندہ باد. نبی کے نور نظر نور عین زندہ باد. جناب فاطمہ کے دل کا چین زندہ باد. اور ہے جس کا پاک لہو بس وہی پکارے گا، ہے جس کا پاک لہو بس وہی پکارے گا. ہر ایک کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد، ہر ایک کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد. لہذا پوری محبت کے ساتھ حسینی اگر ہے تو حسینی تیور میں دونوں ہاتھوں کو بارگاہ امام حسین کی طرف لہرا کے محبت سے کہہ دیجئے یا حسین، یا حسین، یا حسین. اب میں شعر پیش کرتا ہوں، سماعت فرما لیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ کوئی بھی امام حسین کا عاشق خاموش نہیں رہے گا. کہتے ہیں کہ ہر کی ذرہ زمین کربلا کا جھوم کر بولا. ہر ایک ذرہ زمین کربلا کا جھوم کر بولا. ہر ایک ذرہ زمین کربلا کا جھوم کر بولا. ہر ایک ذرہ زمین کربلا کا جھوم کر بولا. کوئی بچہ اصغر، کوئی بچہ علی اصغر کے جیسا ہو نہیں سکتا. کوئی بچہ علی اصغر کے جیسا ہو نہیں سکتا. کوئی بچہ علی اصغر کے جیسا ہو نہیں سکتا. اور حضرات یہ بھی بہت ہی خوبصورت شعر آپ کی سماعتوں تک پہنچاتا ہوں. ملاحظہ فرما لیں کہ کٹا کر اپنے سر کو دے دیا اسلام کی خاطر. محبت سے کہیے
اور محبت سے کہہ دیجئے کٹا کر اپنے سر کو دے دیا اسلام کی خاطر، کٹا کر اپنے سر کو دے دیا اسلام کی خاطر، کسی نانا کا اب ایسا، کسی نانا کا اب ایسا نواسا ہو نہیں سکتا، کسی نانا کا اب ایسا نواسا ہو نہیں سکتا، کسی نانا کا اب ایسا نواسا ہو نہیں سکتا۔ اور حضرات آخری شعر پیش کرتا ہوں، سماعت فرما لیں کہ زمین ہند میں لاکھوں، زمین ہند میں لاکھوں کروڑوں بادشاہ گزرے۔ حضرات آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ ایک سے ایک بادشاہ ملک ہندوستان میں آئے، کوئی بابر آیا، کوئی اکبر بن کر آیا، کوئی شاہجہاں بن کر آیا، ایک سے ایک بادشاہ، ایک سے ایک حکمران، ایک سے ایک سلطان، ایک سے ایک بڑے بڑے حکمران دنیا میں آئے، ہندوستان میں آئے اور حکومت کی۔ کسی نے 5 سال حکومت کی، کسی نے 10 سال حکومت کی، کسی نے 25 سال حکومت کی، کسی نے 50 سال حکومت کی، کسی نے 80 سال حکومت کی، کسی نے 100 سال حکومت کی، کسی نے 150 سال حکومت کی، کسی نے 200 سال حکومت کی۔ لوگ حکومت کرتے رہے، ایک سے بڑے بادشاہ ہندوستان میں آئے اور انہوں نے ہندوستان کی دھرتی پر حکومت کی، لیکن ایک ایسی ذات ہے کہ جس نے 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 50 سال نہیں، 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، 300 نہیں، 400 نہیں، 500 نہیں، بلکہ 800 سال سے زیادہ حکومت کی۔ اس ذات کو ہمارا اپنا سلطان غریب نواز کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ غریب نواز کہتے ہیں۔ جتنے لوگ امام سیدنا سرکار غریب نواز سے محبت کرتا ہے، میں شعر پیش کرتا ہوں، سماعت فرما لیں۔ مجھے امید ہے کہ کوئی بھی غریب نواز کا عاشق خاموش نہیں بیٹھے گا، محبت سے سبحان اللہ ضرور کہیے گا۔ میں پیش کرتا ہوں، سماعت فرما لیں کہ نبی جس کو کرے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا، زمین ہند میں لاکھوں کروڑوں بادشاہ، زمین ہند میں لاکھوں کروڑوں بادشاہ، میرے خواجہ کے جیسا کو، میرے خواجہ کے جیسا کوئی راجا ہو نہیں سکتا، میرے خواجہ کے جیسا کوئی راجا ہو نہیں سکتا، نبی جس کو کرے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک علیہ وسلم، صلی علیہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی، اس میں رب اعظم، رب کردگار ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، کوئی بدلہ نہیں چاہتا، میں تم سے کوئی بھی چیز طلب نہیں کرتا، میں تم سے کوئی بھی اس کی جزا نہیں چاہتا، اس کا بدلہ نہیں چاہتا، بس اگر دینا چاہتے ہو تو کیا کرو، الا المودۃ فی القربی، میری اہل بیت سے محبت کرو، میرے حسن و حسین سے محبت کرو، میرے علی سے محبت کرو، میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرو اور ان کی اولاد سے محبت کرو۔ حضرات غور کریں کہ آپ حضرات بے پناہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ یہاں پر آپ کے گاؤں میں صرف عالم نہیں بلکہ سادات موجود ہیں، سید ذاتیں موجود ہیں،
سیدنا سرکار امام حسین کی اولاد آپ کے گاؤں میں آئی ہے، یہ آپ کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اس لیے کہ جلسے بہت سارے ہوتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، ایک سے ایک عالم آتے ہیں، وہ اپنے انداز میں امام حسین کے فضائل بیان کرتے ہیں، لیکن اب جو میرے بعد آنے والے ہیں جن کو ہم اور آپ حضرت علامہ سید واجد ربانی صاحب قبلہ مدد العالی کے نام سے جانتے ہیں، وہ صرف عالم نہیں ہے، وہ صرف مولانا نہیں ہے، بلکہ جس حسین کا ہم اور آپ ذکر کر رہے ہیں نا، اسی حسین کی اولاد ہے۔ سبحان اللہ، اگر حسین کی اولاد سے محبت کرتے ہیں تو آپ حضرات کہیں سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میری اہل بیت سے محبت کرو۔ آپ ذرا غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہم سب کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ نے ہم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، بے حساب دولتوں سے مالا مال کیا۔ اللہ کے رسول نے ہمیں نماز جیسا تحفہ دیا لیکن اس کا اجر نہیں مانگا۔ اللہ کے رسول نے ہم کو زکوٰۃ دینے کا طریقہ بتایا، اللہ کے رسول نے ہم کو حج کے فضائل بتائے، اللہ کے رسول نے ہم کو درود پڑھنے کے فضائل بتائے، اللہ کے رسول نے ہم کو بے حساب نعمتوں سے نوازا، اللہ کے رسول نے ہم کو دنیا میں چلنا سکھایا، اللہ کے رسول نے ہم کو دنیا میں رہنا سکھایا، ہم کو جینے کا سلیقہ عطا کیا، ہم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، ہم کو بے حساب نعمتوں سے مالا مال کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے آقا و مولا نے ہم کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا، اتنی زیادہ دی کہ ہم لوگ تو وہ تھے جو گمراہی کے منزل میں تھے، ہم لوگ تو گمراہی کے گڑھے میں گڑے ہوئے تھے، لیکن اللہ کے رسول ہیں جنہوں نے ہم کو گڑھے سے نکالا اور ہم کو دنیا میں رہنا سکھایا۔ ہم تو وہی لوگ ہیں نا، ہم تو وہی لوگ ہیں نا۔ آپ پہلے ہسٹری دیکھیں، آپ ایام جاہلیت میں جائیں، آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ مائیں بہنیں جو ہماری بیٹیاں ہوتی تھی ان بیٹیوں کو ظالم لوگ جو ہے زندہ قبر کے اندر دفن کر دیتے تھے، لیکن اللہ کے رسول کی ذات وہ ہے کہ جنہوں نے بیٹیوں سے محبت کرنا سکھایا، لیکن اس کا بھی اللہ کے رسول نے ہم سے بدلہ نہیں چاہا، حج کرنے کا طریقہ بتایا، اللہ کے رسول نے ہم سے بدلہ نہیں چاہا، بے شمار نعمتوں سے نوازا لیکن اس کا بجرا نہیں چاہا۔ لیکن جب امام حسین سیدنا سرکار امام حسن حضرت مولا علی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اور ان کی اولادوں کی بات آئی، جب اہل بیت کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور میں نہیں بلکہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو میری اہل بیت سے محبت، میری اہل بیت سے محبت کرو۔ حضرات یہ اہل بیت سے محبت کرنا ہم لوگوں پر واجب ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے آپ حضرات بے پناہ خوش نصیب ہیں کہ یہاں پر آپ کے وہاں اولاد رسول موجود ہیں۔ حضرات آپ ذرا غور کریں کہ دنیا میں ایک سے ایک لوگ آئے، ایک سے ایک سرکش آئے، ایک سے ایک شیطان آئے، ایک سے بڑھ کے ایک بے وقوف لوگ آئے، ایک سے بڑھ کے ایک پاگل لوگ آئے۔ کسی نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، کوئی آیا فرعون نامک انسان کہ جس نے کہا نعوذ باللہ میں خدا ہوں، نمرود آیا خدائی کا دعویٰ کیا، ایک سے ایک آئے، شداد آیا جنت بنانے کی تمنا لیے آیا اور جنت بنانے لگا، اور آگے چلو اور آگے چلو، مسلمہ کذاب آیا اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، طلحہ صدی آیا اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا، مختار سقفی آیا اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا، غلام احمد قادیانی آیا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ میں پورے چیلنج کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، ذرا غور سے سننا، لوگوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے، لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، لیکن آج تک صدیاں گزر گئی ہیں، کسی نے آج تک حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سنو، اس لیے یہ لوگ جانتے ہیں کہ اگر حسین ہونے کا دعویٰ کیا تو جوان علی اکبر جیسے کل کے جوان بیٹے کو راہ خدا میں قربان کرنا پڑے گا۔ اگر حسین ہونے کا دعویٰ کیا تو اپنے بھتیجے حضرت قاسم جیسے پیارے بھتیجے کو راہ خدا میں قربان کرنا پڑے گا۔ اگر حسین ہونے کا دعویٰ کیا تو معصوم 6 ماہ کے معصوم حضرت علی اکبر کے جنازے کو اٹھانا پڑے گا اور زبان پر اپی نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر حسین ہونے کا دعویٰ کیا تو عورتوں کے معرض خطر میں آ جانے کا اندیشہ ہو، لیکن پھر بھی صبر کے ساتھ اپنے
मंजिलों को तय करना पड़ेगा। अगर हुसैन होने का दावा किया, अगर हुसैन होने का दावा किया तो भूख को बर्दाश्त करना पड़ेगा, प्यास को बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना पड़ेगा। अगर हुसैन होने का दावा किया तो यहाँ तक अपने सर को सजदे में रखकर कटाना पड़ेगा। शायर ने तो फिर कहा, बिना सबूत शहे मशरिक़ैन बन जाते, जनाबे फातिमा के नूरे ऐन बन जाते। न होती शर्त जो सजदे में सर कटाने की, ये वो जमाना है लाखों हुसैन बन जाते, ये वो जमाना है लाखों हुसैन बन जाते। हजरात, आप जरा गौर तो करें कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के ये प्यारे नवासे कितने अनमोल है। इमाम हुसैन बहुत ही अनमोल शख्सियत है। आपको पता होगा, तारीख का आप हजरात ने भी मुताला किया होगा, और अगर नहीं किया होगा तो उलमा से सुना होगा कि इमाम हुसैन वहां पर गए थे, लेकिन किस लिए गए थे? इमाम हुसैन वहां नजराने बटोरने के लिए नहीं गए थे। इमाम हुसैन अपनी इज्जत करवाने के लिए नहीं गए थे, बल्कि दीन मोहम्मदी को बचाने के लिए गए थे, है ना? दीन मोहम्मदी को बचाने के लिए गए थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जात वो जात है कि हम और आप, हम तो हम हैं, मुसलमान तो मुसलमान हैं। अरे खैर, जो काफिर हजरात हैं, जो गैर मुस्लिम भी है, चाहे जिस धर्म का हो, लेकिन इमाम हुसैन की जात वो जात है कि जिसको मुसलमान तो मानता ही है। इसके अलावा जितने दीगर मज़ाहिब हैं, सारे मजहब के लोग हुसैन को मानते हैं। तभी तो शायर कहता है, इस्लाम को बेदार तो हो लेने दो, इंसान को बेदार तो हो लेने दो। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैन का नारा लगाने से सिर्फ काम नहीं होता, पर मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दीजिए। बहुत आप हजरत ठंडे हैं। आपको पता होगा कि करबला में तादाद ज्यादा नहीं थी, तादाद ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनके हौसले बड़े मजबूत थे, उनके हौसले बड़े मजबूत थे। वहाँ बाटल में 22,000 का लश्कर जर्रार था, लेकिन यहाँ पर अहले हक में से इमाम हुसैन के लश्कर में तकरीबन सिर्फ 72 लोग थे, लेकिन 72 लोगों ने तारीफ रकम कर दी कि 22,000 का लश्कर 72 लोगों से घबरा गया, भाग गया। हुसैन की जात वो जात है, हुसैन के लश्कर में क्योंकि लोगों के पास हौसले थे। तो आज हम और आप अगर यहाँ पर बहुत ज्यादा लाखों की तादाद में नहीं है, लेकिन अगर हमारे हौसले मजबूत हैं, अगर हमारे हौसले मजबूत है, अगर हमारे अंदर हौसला है, तो हम भी इंशाअल्लाह हम जमाने पर गालिब होते हुए नजर आएंगे। इसलिए क्योंकि जंग में काफी अफराद से क्या होता है, जंग में काफी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं, तादाद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं, तादाद से क्या होता है। लिहाजा एक बार मोहब्बत के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक पढ़े बाबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात, मस्जिद नबवी है और सैयदुल अंबिया हमारे आका मौला हुजूर ताजदार मदीना राहत क़ल्ब व सीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं। कहते सुभान अल्लाह, नमाज सरकार पढ़ा रहे हैं। इतने में नन्हे कदमों से सैयदना सरकार इमाम हुसैन तशरीफ लाते, नन्हे कदमों से सैयदना सरकार इमाम हुसैन तशरीफ लाते हैं और देखते हैं कि हमारे नाना जान नमाज पढ़ा रहे हैं। अभी नाना जान कयाम में है, यानी खड़े हैं, अभी नाना जान रुकू में है, अभी नाना जान रुकू में है, अभी नाना जान वो कौमा में है। इसके बाद जैसे ही सैयदना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाते हैं, जैसे ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाते हैं तो इमाम हुसैन दौड़े दौड़े जाते हैं और अपने नाना जान की पुश्ते अनवर पर सवार हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, पुश्ते अनवर पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुश्ते अनवर पर सैयदुल अंबिया का नवासा सवार हो जाता है। अब सैयदना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तस्बीह पढ़ रहे हैं, तस्बीह पढ़ा रहे हैं, तस्बीह को तूल कर रहे हैं। लोग कहते हैं मुस्तहब है 3 तस्बीह पढ़ना, 5 तस्बीह पढ़ना, 7 पढ़ना, 9 पढ़ना, 11 पढ़ना, लेकिन अल्लाह के रसूल तस्बीह पढ़ाते जा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि हुसैन उनकी पुश्त पर बैठे हैं, इसलिए कि हुसैन उनकी पुश्त
پشت پر بیٹھے ہیں۔ اللہ کے رسول آپ ذرا غور کرو میرے بھائیوں، حسین کا مقام کیا ہے کہ اللہ کے رسول کون ہے؟ سید الانبیاء ہے۔ اللہ کے رسول وہ ہے کہ جو آدم کے بھی سردار ہے، شیش کے بھی سردار ہے، یحییٰ کے بھی سردار ہے، ادریس کے بھی سردار ہے، یعقوب کے بھی سردار ہے، اسماعیل علیہ السلام کے بھی سردار ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بھی سردار ہے، تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ کسی ایسے ویسے کی نماز نہیں ہے بلکہ سید الانبیاء کی نماز ہے۔ لیکن سید الانبیاء نماز پڑھا رہے ہیں، حسین نماز کی حالت میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے پشت پر سوار ہو جاتے ہیں۔ حضرت کی عمل ہے، آپ لوگ کھڑے ہو کے استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اولاد رسول، اولاد امام حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تشریف رکھیے، بیٹھے۔ درود پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جیسا کہ جس خطیب کا حضرات کو انتظار تھا، یعنی حضور سیدنا سرکار سیاح ایشیا بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے، اولاد امام حسین، اولاد مولائے کائنات حضرت علامہ الحاج شاہ سید واجد ربانی صاحب اللہ مجدد اور عالیہ کی آمد ہو چکی ہے، لہذا میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے بس چند منٹوں کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا ہوں۔ سماعت کریں کہ حضرات میں کہاں پر تھا کہ سیدنا سرکار امام حسین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر سوار ہے۔ سرکار کی پشت پر سیدنا سرکار امام حسین سوار ہے۔ یہ کسی عام انسان کی پشت نہیں ہے، یہ کسی عام انسان کی نماز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سید الانبیاء کی نماز ہے، یہ سید الانبیاء کی نماز ہے، یہ سید المرسلین کی نماز ہے۔ لیکن ذرا غور کرو کہ اللہ کے رسول تسبیح پڑھا رہے ہیں لیکن سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے نور نظر نور عین بیٹھے ہیں، جناب فاطمہ کے دل کے چین بیٹھے ہیں۔ انہیں پتا تھا کہ نانا گرا نہیں سکتے، تبھی تو پشت پہ جا کر حسین بیٹھے ہیں، ابھی تو پشت پہ جا کر حسین بیٹھے ہیں۔ حضرات ذرا غور کرو، ایک اور نقطہ دیتا ہوا اپنی بات کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ذرا غور کرو کہ ذرا ایک بات دیکھو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی حالت میں ہیں، سیدنا سرکار امام حسین سرکار کی پشت انور پر جلوہ فروز ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں نبی۔ حسین چاہے کچھ بھی ہو، حسین نواسے ہیں، حسین علی کے بیٹے ہیں، حسین فاطمہ کی نور نظر ہے، لیکن کچھ بھی ہو حسین ہے لیکن امتی ہے نا، حسین ہے امتی۔ نبی کی نماز میں، نماز کی حالت میں نبی کی پشت پر حسین بیٹھے ہیں، لیکن کچھ بھی ہو حسین ہے امتی۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی نماز کو طول دے رہے ہیں، کس کی وجہ سے؟ کیونکہ حسین بیٹھے ہیں۔ تو مطلب کیا ہوا کہ حسین کا خیال نبی کے نماز میں آ رہا ہے، تو اس سے ہم سنیوں کا عقیدہ اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ جب نبی کی نماز میں امتی کا خیال آ جائے تو نبی کی نماز فاسد نہیں ہوتی، نبی کی نماز ٹوٹتی نہیں ہے۔ تو جب ہم جیسے غلاموں کی نماز میں اگر اپنے نبی کا خیال آ جائے تو نماز کیسے ٹوٹ سکتی ہے؟ اور کریں آپ حضرات، کیسے ٹوٹ سکتی ہے؟ حضرات اہل بیت کا مقام بہت بلند و بالا ہے، حسین کی شان بہت بلند و بالا ہے۔ ایک بات یاد رکھو کہ حسین کا نام لینے سے صرف کچھ نہیں ہوتا، حسین کے طریقے پر عمل کرنا چاہیے۔ حسین نے نماز نہیں چھوڑی، آپ کو پتا ہوگا حسین کی تلوار چلتی رہی، لیکن جب نماز کا وقت آیا تو حسین نے اس ماحول میں بھی زخمی ہے، حسین تیروں کی بارش ہو رہی ہے حسین پر، لیکن حسین نے نماز کو نہیں چھوڑا، حسین نے اس وقت بھی نماز پڑھی۔ تو سچا حسینی وہی ہے جو امام حسین کے کردار پر عمل کرے گا، حسین کے طریقے پر عمل کرے گا۔ حسین کو اگر سچا مانتا ہے، اگر حسین کو اپنا آقا و مولا مانتا ہے، اگر حسین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے تو حسین کے کردار پر بھی وہ عمل کرے گا۔ حضرات یہ جلسہ جو آج یہاں منایا جا رہا ہے، یہ جلسہ ہمارے مرکزی دارالعلوم ربانیہ جامعہ ربانیہ کی جانب سے شعبہ تبلیغ کی جانب سے یہ منایا جا رہا ہے۔ آپ حضرات میری طرف دیکھیں، یہ جلسہ کس کی طرف سے منایا جا رہا ہے؟ شعبہ تبلیغ کی جانب سے۔
शोबे तबलीग की जानिब से ये जलसा मनाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कमेटी हमारे शोबे तबलीग मुल्क हिंदुस्तान में और अतराफ बुंदेलखंड में बहुत बड़ा काम कर रही है। आप हजरात को मालूम होगा, आप हजरात बड़ा गौर करें कि आप हजरात अगर एक जलसा भी छोटा सा मनाते हैं तो उसमें बेपना खर्चा आ जाएगा। आप किसी मुक़र्रिर को बुलाएंगे, कम से कम 5,000 उसका नजराना होगा, फिर खाने का खर्च, पीने का खर्च, उसके अलावा उसको ले जाने का खर्च, लाने का खर्चा, ट्रेन का टिकट, दुनिया जहान के मामले फंसते हैं। लेकिन ये हुजूर सैयद एशिया, हुजूर बड़े हजरत अल्लामा सैयद मजहर रब्बानी और बड़े हजरत रहमतुल्लाह अलैह का फैजान है कि आप हजरात के गांव में ये फी सबीलिल्लाह जलसा हो रहा है। सुभान अल्लाह कहें भाई, मोहब्बत से कहें, क्योंकि हम लोग तो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हजरात हैं। लिहाजा ये जलसा शोबे तबलीग की जानिब से हो रहा है। हुजूर सैयद एशिया हजरत अल्लामा सैयद मजहर रब्बानी और बड़े हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने ये वो काम किया है जो हमारे बांदा और अतराफे बांदा में इस तरह का इंसान देखने को नहीं मिलता। इसलिए ये मार सैयदना सरकार सैयद एशिया और बड़े हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने वो असीम काम किया है कि जिन्होंने जामिया रब्बानिया तामीर किया है। जामिया रब्बानिया में तलबा आते हैं, छोटी उम्र के लड़के आते हैं, 18-20 साल के भी बच्चे आते हैं, वहाँ पर करते हैं, वहाँ पर पढ़ते हैं, इनमें दीन हासिल करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर जो हमारे बांदा में जिहालत हैगी, जो कुछ भी लोग अदम इल्म की वजह से जो मामला आते हैं, तो हुजूर सैयद एशिया की जब नजर इस पर पड़ी तो सैयद एशिया ने सोचा कि जब हमारे मदरसे में तलबा आ सकते हैं, लड़के आ सकते हैं, लेकिन बड़ी उम्र के लोग नहीं आ सकते, हमारी माएँ बहनें नहीं आ सकती हैं, तो इसलिए ये काम भी किया गया। हमारे अमीर शोबे तबलीग हजरत अल्लामा सैयद आबिद रब्बानी साहब क़िबला का भी मैं शुक्रगुजार हूँ और आप हजरात भी शुक्रगुजार होंगे कि उन्होंने फिर ये काम किया कि उन्होंने फिर गाँव-गाँव में फी सबीलिल्लाह जलसे कायम किए, ताकि वहाँ पर जब हम लोग जाएँ कम से कम साल में एक मरतबा आए और साल में एक मरतबा आने के बाद आप हजरात को दीन और इस्लाम के बारे में बताएं, तो हमारे बूढ़े भाई लोग और जितने भी लोग हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं या औरतें और हमारी माएँ बहनें हैं, उनकी भी इस्लाह हो सके। ये हमारा दारुल उलूम रब्बानिया काम कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमामी लोगों को सच्चे तौर पर इदारे का फैजान लूटने की तौफीक अता फरमाए। सैयदना सरकार इमाम हुसैन का फैजान हम तमामी लोगों पर जारी और सारी रहे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मेरी गुफ्तगू में जो कुछ भी गलतियाँ हो गई हों माफ़ फरमाए। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।